father was his follower. تو آپ کا تنظیم پہ we never accepted جناح as a قائد اعظم. We will have one on separately. ناطق صاحب کو بھی ذرا یوز لے لیجیے. عمران صاحب سر پلیز اس بارے میں ذرا اپنا اظہار دیجیے گا ففتھ جنریشن وارفیئر پہ. اچھا اب تک ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا ڈاکٹر شاہدہ وزارت حامد صاحب کی اور طارق صاحب کی کہ الٹریسی بھی ایک ون آف دا ریزن ہے. دے آر ملٹیپل کہ ہم الٹریسی ہو گئی, اکنامکس ہو گئی, آپ کا سوشل اسٹرکچر ہو گیا, جو یہ جو ہے آپ کے دماغوں پہ جس طرح حکومت قائم کی جا رہی ہے, ہمارے انٹلیکچوئل لیول کو جس طرح ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. تو عمران صاحب پلیز آپ سر یہ ففتھ جنریشن وارفیئر اور جو سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے ہماری یوتھ پہ اور سوسائٹی کے اوپر ذرا اس پر پلیز اپنا اظہار کریں. جی دیکھیں, ہم جو ڈیموکریسی کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں نا یعنی اردو میں, وہ جمہوریت سے کرتے ہیں. ذرا تھوڑا سا آپ کو انٹرسٹنگ قسم کا ایک فیکٹ پہلے شیئر کرتا ہوں, پھر اس کے بعد آگے بڑھاتا ہوں اپنی گفتگو کو. وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی لوگوں کی حکومت کا نام دیتے ہیں وہ, کہ لوگوں کی حکومت, فار دا پیپل, آف دا پیپل, بائی دا پیپل, جس طرح بھی ہے وہ. لیکن جو ہمارے ہم جمہوریت سے اس کو تعبیر کرتے ہیں, جمہور جو ہے یہ جو اصطلاح ہے یا یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ فقہی ٹرمینالوجی ہے بیسیکلی. اور جمہور ان علماء کرام کو کہا جاتا تھا جو کہ آپ جمہرہ سے یہ لفظ نکلا ہے. جمہرہ کا مطلب یہ ہے کہ ریت کے وہ ذرات جو کہ سورج کی شعاؤں کو ابزارب نہیں کرتے بلکہ ریفلیکٹ کر دیتے ہیں واپس, یعنی سورج سے روشنی لیتے ہیں اور لوگوں کے آنکھوں میں چمکدار ذرات کو جمہرہ کہا جاتا تھا. تو جمہور کی اگر حکومت ہوگی تو جمہور تو وہ لوگ ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قرآن سے نالج لیں گے اور آگے سوسائٹی کے اوپر اس کو ریفلیکٹ کر دیں گے اور سوسائٹی کو سکھائیں گے. اور یہاں پہ جو جمہوری نظام ہے جسے آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں, اس میں جو پڑھا لکھا آدمی ہے, جو کہ وزنی آدمی ہے, جو کہ جس کی عدد جو ہے مطلب ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ ان پڑھ لوگ, ایک پڑھا لکھا آدمی, اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو وہ اچھا, یہ جمہوریت کو بھی وہ بیسیکلی, کیونکہ آپ جمہوریت کا ذکر کر رہے ہیں اور ففتھ جنریشن وارفیئر کا ذکر کر رہے ہیں, تو ان کو وہ لوگ پسند ہوں گے ہمارے ہاں جو کہ ان کی آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کریں گے. اور وہ آئیڈیالوجی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جو اصل بات ہے, حاکمیت کا تصور یہ ہے, اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا جس طرح ہمارے کانسٹیٹیوشن میں انشرائنڈ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا تو ان کا نام خلیفہ نہیں تھا بلکہ خلیفہ تو رسول اللہ تھا, کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ تھے. وہ اللہ کے ڈائریکٹ خلیفہ نہیں بن سکتے تھے, یعنی ریپرزینٹیٹیو تھے, خلق تھے اللہ کے رسول کے. جب اللہ کے رسول کے خلیفہ بنے تو انہوں نے وہ امپلیمنٹ کرنا تھا جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے, جو اس کو کہتے ہیں جبر. وہ انسان کے اوپر امپلیمنٹ کر دیا جائے گا تو اس کو کیا کہا جائے گا, جبر. اور جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کو انسانوں کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے گا اس کو کہیں گے خلافت. یہ 2 ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں بالکل. اب یہ کیا کریں گے, یہ جو ففتھ جنریشن وارفیئر ہے یہ ہے جبر. یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارے انسانوں کی خواہشات کو آپ کے اوپر ہمارے انسانوں کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے, بلکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کے جو علاقے کے انسان ہیں اس کی خواہشات کو بائی ہک اور بائی کروک ہمارے لوگوں کو امپلیمنٹ کر دیا جائے, یعنی جو انسانیت کی تعبیر وہ کرتے ہیں. تو یہ ہے ان کے یہاں جمہوریت. اسی وجہ سے یہ بعض اوقات ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کر دیتے ہیں
اور بعض اوقات انسان یعنی فوجی ڈکٹیٹرز کو ہمارے پر سپورٹ کر دیں گے، بعض اوقات غیر فوجی یعنی سویلین ڈکٹیٹرز کو ہمارے پر سپورٹ کر دیں گے، وہ اور ان کو کریں گے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا، میں I don't want, I'm apolitical at the moment when I'm talking to you. ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب ہمارے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کون سی غلامی سے نکل کے کس کی غلامی میں جانا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے. تو 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے کہ انسان کو اپنے قانون کا جو اپنے خود اس نے گھڑ لیا اس کا غلام بنانا، یہ 5th جنریشن وار کا ہدف ہے. اور وہ اب 5th جنریشن وارفیئر جس طرح آپ جو بات بتا رہے ہیں. ایک سیکنڈ ناطق، ایک منٹ. عمران صاحب بہت اچھی آپ نے بات کی، بٹ تھوڑا ٹائم بھی وہ ہو رہا ہے. آپ ہی کی بات کو میں اوکے کرتے ہوئے آگے لیڈ لے رہا ہوں، تاکہ میں چاہوں گا آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ بھی آ جائے. اچھا، آپ کو ایسا لگتا نہیں ہے، ہم نے بھی بہت زیادہ 5th جنریشن میں پچھلے 1.5 گھنٹے سے ہم لگے ہوئے ہیں اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اور یہ کافی ہمارا سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. تو میرے ذہن میں سوال آتا ہے، ذرا آپ اس کو ہائی لائٹ کیجیے کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر، 4th انڈسٹریل ریولیوشن، ڈیجیٹل ایج، انفارمیشن وارفیئر، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، بلا بلا، اس میں ایک دجالی فتنہ جو ہے، لیٹس پل آؤٹ آف دس پالیٹکس، لیٹس پل آؤٹ آف دا پاکستان، لیٹس پل آؤٹ آف اینی ادر تھنگ، جسٹ فوکس آن دس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ 5th جنریشن. تو اس میں جو دجالی فتنے کے بارے میں نے سن رکھا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ سچ سے زیادہ بکے گا، اور جھوٹ جو ہے اٹ ول ٹیک اوور، دی جو حق بات ہوگی وہ چھپ جائے گی، اور جھوٹ جو ہے وہ سر عام اوپن ہو جائے گا. تشبیہاً میں آپ کی بات کر رہا ہوں. تو جو اینڈ آف ٹائم ہے، مطلب جو جس کی تشبیہات جس کی علامات آئی ہوئی ہیں، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ جو مصنوعی عقل ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مصنوعی، جہاں مصنوعی چیز آ چکی ہے، اینڈ دا وے دیٹ وی آر ہیڈنگ، اور 1300-1400 سال کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، تو ایک مطلب یہ ریپ اپ بھی ہونا ہے نا، کلوز ہونا ہے. قرآن میں تو چلے لکھا ہوا ہی ہے، اللہ نے تو کہا ہوا ہے. ہم تھوڑا سا اس کو پوری دنیا میں چلے جائیں تو مسلمان شاید پوری دنیا میں 10-20% ہیں. باقی جو مذاہب ہیں وہ سائنٹیفکلی، جو ایتھیسٹ ہیں، ایتھیسٹ جو کسی کو نہیں مانتے، انہوں نے بھی سائنٹیفکلی اس کو کوانٹم فزکس پہ اور جو کوانٹم میکینکس پہ اور فزیکلی پروون کر دیا ہے کہ سورج جو ہے وہ سمویئر اراؤنڈ 2030 2040 2050 وہ ٹائم لائن دے رہے ہیں کہ اٹ ول برن آؤٹ، اٹ ول رن آؤٹ آف دا انرجی جو سورج کو برن کرتی ہے، جس سے سورج اپنے آپ کو الائیو رکھتا ہے. اینڈ دا مومنٹ جو سورج جو ہے وہ فنش کر جائے گا اپنی انرجی کو، تو اٹس گوئنگ ٹو بلاسٹ جسٹ لائک انادر سپر نووا. اور اگر سورج جاتا ہے تو آپ کا یہ پورا کا پورا جو ہمارا سسٹم ہے، جو جس کے اندر ہم جس اسٹارس پلانٹ کے سسٹم میں ہم موجود ہیں، جو ہمارا ارتھ اور سورج اور یہ مارس اور جو 11 ستارے اس کے اندر موجود ہیں، if they go away تو وہ پورا کا پورا then it will be having a kind of a ripple effect across board. This is not, I'm not coming from the religious point, I'm coming from the pure hardcore scientific revolution. اس میں اسٹیفن ہاکنگس بھی ہے جو پیرلل ورلڈز کی بھی اور ملٹی ورلڈز کی بھی بات کر گیا، دوسری یونیورسز کی بھی بات کر گیا. تو میں جب اس کو سمرائز کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایکچولی وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا ٹائم کہ جہاں پہ وہ دجالی فتنہ بھی ہے، جہاں جھوٹ سر چڑھ کے بولے گا، یا ڈیجیٹل ایج آ جائے گی، یا مصنوعی چیزیں ہوں گی. اور مصنوعی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اس میں جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جوک در جوک، جوک در جوک، جوک در جوک کی جب بات کرتے ہیں یاجوج ماجوج کی، تو وہ جو جوک در جوک ہیں جو بنیادی طور پہ جس طریقے سے ٹیرا بائٹ اور گیگا بائٹ اور فلانا بائٹ کی جو ہم آج کل یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اندر جو ہماری ایک رینج پڑ گئی ہے، تو میرے جیسا کو جب آپ کمپیوٹرائز کر کے وہ ڈیپ فیک کے تھرو کنورٹ کر کے کوئی اور چہرہ لگا کے یا مجھے اس کے ساتھ جوڑ کے، تو ہو سکتا ہے میری 400 ملین کاپیاں جو ہے کرنل رضوان کی وہ مارکیٹ میں پھر رہی ہوں، یو سی، اور لوگ اس کو بلیو بھی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے میرے گھر بھی وہ آ جائے تو، یا کسی جگہ نظر آ جائے تو میرے بچے اس کو اصلی باپ سمجھ لیں، کائنڈ آف اے تھنگ. تو ذرا اس کو میں نے اگر سائنس کو، دجال کو، فتنے کو، اینڈ آف ٹائم کو، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اور پورے ٹائم لائن کو میں نے اظہار کیا ہے، اس پہ آپ کے کیا ٹیکنیکل آپ کے کمنٹس کیا ہیں پلیز؟ دیکھیے، میں ویری انٹرسٹنگ کمنٹس کرنل صاحب. میں جو آپ کی بات سے سمجھ پایا اور جو میں نے کانسیپچول ڈائلیشن کے بعد ساری چیزیں ڈرا کر رہا ہوں، وہ یہ دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ انسان جو ہے اسپریچول بینگ بھی ہے، انٹلیکچوئل بینگ بھی ہے اور فزیکل بینگ بھی ہے. یعنی انسان میں تھوڑا سا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو آف دا ٹریک، لیکن دیکھیں روح کی 2 قسمیں ہیں، ایک روح نسمہ ہے اور ایک روح ناطقہ ہے. روح نسمہ جانور میں بھی ہے، اسی وجہ سے اس کو زندگی ہے، لیکن روح ناطقہ جانور میں نہیں ہے. روح ناطقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتی ہے. دیٹ از وائی انسان کو حیوان ناطق کہا گیا پرانے فلاسفہ میں، کیونکہ وہ اللہ سے بات کر سکتا ہے. آپس میں تو کر ہی سکتا ہے، آپس میں تو باقی جانور بھی کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں.
یعنی کتا کتے سے کمیونیکیٹ کر لے گا, نمل نمل سے کمیونیکیٹ